رکو نمبر 6 جو کہ آیات 41 سے 50 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 41 میں ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش ان کو معلوم ہوتا. یہ آیت ثبوت ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ جب ہجرت حبشہ پیش آ چکی تھی اس کے بعد کی ہے، کیونکہ ہاں مہاجرین کی مداح کی جا رہی ہے اور ان سے وعدے کیے جا رہے ہیں رزق کے. آیت نمبر 43 اور 44 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسول بھیجے ہیں اور آدمی کی شکل میں ہی بھیجے ہیں تو اور ان کی طرف وحی کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا. آیت نمبر 45 سے 47 میں ہے کہ کیا نافرمانی کرنے والے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. آیت نمبر 49 میں ہے اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں اور جتنے فرشتے ہیں اور وہ تکبر سے کام نہیں لیتے. یعنی اللہ کو سجدہ نہ کرنا تکبر ہے، مطلب نماز نہ پڑھنا تکبر ہے. رکو نمبر 7 جو کہ آیات 51 سے 60 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 51-52 میں توحید کی تاکید ہے اور آیت نمبر 53 سے 57 میں شرک کی مذمت ہے کہ اللہ کی قسم اس بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، یعنی جو شرک کرتے ہیں. آیت نمبر 58 سے 59 میں ہے اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ رنج غم سے گھٹتا رہتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی تھی کیا وہ اسے ذلت کے ساتھ باوجود اس کے روکے رکھے یا مٹی میں دفن کر دے. یہ کس کو کتنے ڈسکریجڈ انداز میں پریزنٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ بیٹی جس کے ہاں پیدا ہو اور اس کا چہرہ اتر جائے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، بالکل ڈسکریجڈ ہے. بیٹا پیدا ہو چاہے بیٹی خوشی برابر منانا چاہیے. رکو نمبر 8 جو کہ آیات 61 سے 65 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 61 ہے اور اگر اللہ فوراً پکڑ لیتا لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب تو نہ چھوڑتا زمین پر ایک بھی جاندار کو، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت معین تک. یقیناً اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک گناہ کے سبب پکڑ لے تو اب تک کوئی بھی زندہ نہیں بچتا، کوئی بھی نہیں بچتا، سب مر گئے ہوتے. پھر جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. آیت نمبر 64 میں ہے اور نہیں اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ واضح کر دیں ان کے لیے وہ سب کچھ جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. یعنی قرآن مجید الفرقان ہے، صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا فرق کرنے والا اور اختلافات کا فیصلہ کر دینے والا. رکو نمبر 9 آیت نمبر 66 سے 70 تک پر ہے. آیت نمبر 66 ہے اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار. آیت نمبر 68 میں ہے کہ اور آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کے گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں بناتے ہیں ان میں. یعنی یہ چیزیں جانوروں میں، کیڑوں میں ودیعت کر دی جاتی ہے کہ انہیں زندگی کیسے گزارنا ہے، ان کو اپنی لائف کیسے کنڈکٹ کرنا ہے. آیت نمبر 69 میں ہے پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا اور اپنے رب کی ہموار کیے ہوئے راستوں میں چلتی رہ. یہ جو کہا گیا ہے اشارہ کہ اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں میں چل، یہ سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. وان فرچ ایک نوبل پرائز ہولڈر ہیں جنہوں نے بیہیویئر اینڈ کمیونیکیشن آف بیز پہ ریسرچ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جب کوئی ہنی بی کوئی نیا گارڈن دیکھتی ہے، نیا باغ دیکھتی ہے تو اپنی باقی ساتھیوں کو بتانے کے لیے اس کا راستہ، اس کا صحیح پوزیشن بتانے کے لیے ایک موومنٹ کرتی ہے جس کو بی ڈانس نام دیا گیا ہے. وہ اسپیشل ٹائپ کا بی ڈانس ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کے باقی سارے ساتھیوں کو ایڈریس پتہ چل جاتا ہے نئے باغ کا. تو خدا تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں پہلے ہی سے وہ بات کہہ دی تھی بی ڈانس کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا تھا یہ کہ اسے کمیونیکیشن کیسے کرنا ہے اپنے اگلے ساتھیوں سے. تو اس طرح قرآن میں پہلے سے مینشنڈ ہے اور اب یہ 20th سینچری میں اب سائنٹسٹ کو پتہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا کہ نکلتی ہے اس کے پیٹوں سے پینے کی ایک شے یعنی شہد جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور آج ہم کو میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ شہد میں، ہنی میں کتنی طرح کے شفا کی چیزیں ہیں. وہ شہد
صحت کی کئی طرح کی چیز میں کام آتا ہے اور اینٹی سیپٹک ہے ایک بہت اچھا. تو شہد کے بے شمار جو فوائد ہیں وہ قرآن نے بھی اس کی گواہی دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یقیناً اس میں نشانی ہے، یعنی سٹوری سمجھ کے نہ سنو، نشانی دیکھو. آیت نمبر 70 میں ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں بھی ایک نشانی ہے، یعنی جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یعنی انسان جب پہلے چھوٹا رہتا ہے کچھ نہیں جانتا رہتا ہے، پھر اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے اور پھر اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے، علم کی پیک پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو زیادہ عمر اگر جس کو ہو جاتی ہے تو ڈرمینشیا کا شکار ہو جاتا ہے. مطلب وہ ڈیزیز ہوتی ہے کہ ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت جواب دے دیتی ہے، یہاں تک کہ چاہے جتنا بھی بڑا انٹلیکچوئل یا دانشور ہو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتا ہے. تو بڑھاپے میں انسان جاننے کے بعد پھر نہیں جانتا. اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نشوونما کرتا ہے اور پھر جب وہ چاہتا ہے علم کو پھر سے سلب کر لیتا ہے. تو یہ چیزیں آخرت کی دلائل فراہم کرتی ہیں کہ کس طرح آخرت بھی یقینی ہے. رکوع نمبر 10 جو کہ آیات 71 سے 76 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 71 میں شرک کے خلاف ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال اسباب نوازا ہے وہ اپنے مال اور اپنی پراپرٹی میں سے غلاموں کو تو حصے دار نہیں بنا لیتے، ان کو تو شریک نہیں بنا لیتے، تو پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کرتے ہیں. آیت نمبر 72 سے 75 میں ابطال شرک کا بیان ہے اور بہت سارے لاجیکل آرگیومنٹ سے شرک کے باطل ہونے کو ثابت کیا گیا ہے. آیت نمبر 76 میں 2 غلاموں کی مثال کے ذریعے مومن اور مشرک کا فرق بتایا گیا ہے کہ دونوں ہرگز برابر نہیں. یعنی ایک غلام بہت ہوشیار ہے، بہت سمجھدار ہے، اس سے جو کام کہو کر کے لائے، بالکل فٹ اینڈ فائن، لیکن دوسرا ایک غلام ہے جو بھی کام کے لیے بھیجو وہ نہ کر کے آئے. تو کیا دونوں برابر ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو بالکل اللہ کی نظر میں کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہے. مومن جو ہے وہ اللہ کا فرمانبردار غلام ہے اور جو کافر ہے وہ نہایت نافرمان اور نہایت سرکش ہے. رکوع نمبر 11 جو کہ آیات 77 سے 83 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 77 ہے اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے نکاح کا لپکنا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک. آیت نمبر 78 ہے اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جب کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور عقل بنائی تاکہ تم شکر کرو. یہاں پہ ایک تو اللہ کے احسان اور اس کی عنایت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مدرس ووم میں وہ ساری چیزیں ہماری سماعت بصارت بینائی عقل و سمجھ سب ڈال دی. دوسرا ایک سائنٹیفک پوائنٹ بھی ہے قرآن مجید میں، جہاں کہیں ان نعمتوں کا ذکر ہے اس میں سب سے پہلے سماعت کا ذکر ہے، پھر بصارت کا، یعنی سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. اور یہ چیز ماڈرن ایمبریولوجی اس کو فارورڈ کرتی ہے. ماڈرن ایمبریولوجی کرتی ہے جو ایمبریو ہوتا ہے اس کی جو سب سے پہلے سماعت ڈیولپ ہوتی ہے 24th ویک اور اس کے بعد اس کی بینائی یعنی بصارت ڈیولپ ہوتی ہے 28th ویک. تو فیٹس میں جو پہلے ڈیولپ ہونے والی چیز ہے یعنی ہیئرنگ وہ پہلے ڈیولپ ہوتی ہے اور سائٹ بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے. اور قرآن مجید نے ہر جگہ پر یہی سیکوینس لیا ہے کہ تمہاری ہیئرنگ بنائی اور تمہاری سائٹ بنائی، سماعت اور بصارت بنائی. آیت نمبر 79 سے 83 کے بیچ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں تاکہ انسان شکر گزار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا. سکون حاصل کرنے کے لیے گھر بنایا، چوپایوں کی کھالوں سے ہلکے پھلکے خیمے بنائے جو کہ سفر میں ساتھ لے جانے میں آسان ہوتے تھے، اور بھیڑوں کے ذریعے اور بکریوں کے ذریعے اون اور دیگر استعمال کی چیزیں آپ کے لیے بنا دی، اور آپ کے لیے تمام طرح کی چیزوں سے سائے کا انتظام کیا. درختوں کے علاوہ اور چیزوں کے سائے سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے انسان. اور پہاڑوں کے اندر غاریں بنائی، یعنی کوئی اچانک کوئی ایسی حالات پیش آ جائیں سفر میں تو پہاڑ کے اندر بنی بنائی غار ہے، اس میں محفوظ ہو سکتا ہے انسان. اور طرح طرح کے لباس بنائے جو ہم کو بارش، گرمی اور جنگ میں زرہ کی شکل میں حفاظت کرتے ہیں. رکوع نمبر 12 جو کہ آیات 84 سے 89 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 84 میں ہے اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ
یہاں پر وہی شہادت حق کی بات ہو رہی ہے جو اس سے پہلے ہم لوگ جان چکے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اور سورہ نساء آیت نمبر 41 میں، کہ روز قیامت امت کے سامنے ایک گواہ یعنی امت کا رسول کھڑا ہوگا، اس سے گواہی لی جائے گی اور پھر پوری امت سے گواہی لی جائے گی، اور وہ یہ کہ اللہ کا میسج آگے پہنچا دیا کہ نہیں۔ آیت نمبر 89 میں ہے، اور اے نبی اتاری ہے ہم نے آپ پر یہ کتاب وضاحت کرتی ہوئی ہر شے کی، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک و شبہ ہم سب کو اس کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ قرآن سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی روئے زمین پر جو ہم کو دی گئی ہے۔ رکو نمبر 13 جو کہ آیات 90 سے 100 کے بیچ میں ہے، آیت نمبر 90 میں ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور آپ کو روکتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا آرڈر ہے، 3 اوامر ہیں اور 3 نواہی ہے، یعنی 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ حکم کن چیزوں کا دیا گیا ہے؟ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کا۔ تو انسان کو یہ چیزیں ضرور کرنا چاہیے۔ عدل جو اس کی جس کا حق بنتا ہے اتنا پہنچا دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اس سے اوپر احسان کا درجہ ہے کہ جتنا حق ہے اس سے زیادہ دے دیا جائے، یہ احسان ہے۔ اور قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کو دینا، ان کا حق ادا کرنا، یہ ہمارے لیے یہ بھی فرض ہے۔ اور 3 چیزوں سے یہاں پر روکا ہے، ایک بے حیائی سے یعنی فحش کھلی برائی، اور دوسرا منکر سے جو کہ چھپی برائی ہے، جس کے برا ہونے میں کسی کو کوئی بھی شک شبہ نہیں ہے، اور تیسری چیز سرکشی سے کہ اپنے رب کے ساتھ سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں چلا رہا ہے۔ آیت نمبر 91 میں ہے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم عہد کر چکے ہو، اور اپنی قسموں کو مت توڑ ڈالو۔ آیت نمبر 92 میں ہے، اور مت ہو جاؤ اس دیوانی عورت کی مانند جس نے اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نبی کے تم منتظر تھے، اب وہ نبی آخر الزمان آ چکا ہے، آپ اپنی محنتوں کو بیکار مت کرو اور اس کی بات مان لو۔ آیت نمبر 92 ہے، اور اللہ یقیناً تمہیں آزما رہا ہے۔ ہمیں اس بات کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 93 میں ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو تم کرتے تھے۔ کیا ہم اتنے ذمہ دار ہیں؟ یہ بات بھی ہمیں یاد رہتی ہے۔ آیت نمبر 96 میں ہے، اور ہم لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ اور آیت نمبر 97 میں ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ آیت بالکل سملر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 124 کے۔ آیت نمبر 98 ہے، فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس آیت کے بعد تلاوت قرآن کے لیے حکم لگ گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ رکو نمبر 14 جو کہ آیات 101 سے 110 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 101 اور 102 میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک آیت کو منسوخ کر دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری آیت لے آتا ہے تو مشرکین کیا کہتے تھے کہ یہ آپ نے خود گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے اسے نازل کیا ہے روح القدس نے، اور یہاں پر روح القدس جبریل امین کو کہا گیا ہے، پاک روح، یہ جبریل علیہ السلام کا ایک لقب ہے۔ آیت نمبر 103 میں ہے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے۔ ابھی تو کہتے تھے کہ روح القدس کے بجائے یہ خود گڑھ لے آئے ہیں، اور اگلی آیت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ اصل میں مشرکین جو تھے وہ اہل کتاب کے کسی عجمی غلام کو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجمی غلام کو اہل کتاب میں سے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، اور وہ تورات کا عالم ہے، اسی سے سیکھ کر یہ سناتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ آیت نمبر 105 میں ہے کہ جھوٹ تو وہی لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 106 میں ہے، اور جو کوئی کفر کرے اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ یہاں پر کہا گیا ایمان کے بعد جو کفر کرے گا اس پر اللہ کا عذاب ہے۔
تو یہ ایمان ظاہری ایمان بھی ہے اور باطنی بھی. اگر زبان سے اقرار کر رہے ہیں, دل سے خالی ہو گیا, یا دل میں ایمان ہے زبان سے ظاہر نہیں کر رہے ہیں, تو یہ دونوں ہی چیز اس میں شامل ہے. اور اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے, وہ یہ کہ اگر جان کا خطرہ ہو اور دل ایمان پر جمع ہوا ہو, زبان سے پل بھر کے لیے کلمہ کفر نکل جائے جان بچانے کے لیے, تو اتنا جائز ہے. جبکہ دل ایمان پر جمع ہوا ہو, دل نہ ہٹے وہاں سے. آیت نمبر 107 سے 111 میں ہے کہ سب کو اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا اور کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور رکو نمبر 15 جو کہ آیات 112 سے 119 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 112 میں ہے کہ کفران نعمت کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے امن و اطمینان کی جگہ بھوک اور خوف بدل دیا. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دیتا ہے کسی کو, لیکن وہ اس کا کفر کرتا ہے یعنی ناشکری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کا امن و چین سکون درہم برہم کر کے وہاں پر بھوک افلاس اور خوف پیدا کر دیتا ہے. آیت نمبر 113 اور 114 میں ہے, جو اللہ نے حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو. اور آیت نمبر 115 میں حرام چیزوں کا ذکر آ گیا کہ اس نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار, خون, خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جن پر نام پکارا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا. یہ چوتھی بار بھی یہ آیت آ گئی, ایک بار بقرہ میں ہے, پھر مائدہ میں ہے, پھر انعام میں, اور نحل میں آ گئی آیت نمبر 115. آیت نمبر 116 میں ہے کہ حلال و حرام کا قرار دینے کا حق تو صرف اللہ کو ہے. آیت نمبر 119 میں ہے کہ پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے برا کام کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں, تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی معافی اور توبہ کس کی قبول ہے؟ جو بشری کمزوری کے تحت غلطی ہو جائے, جہالت میں گناہ کر بیٹھے لیکن توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں معاف کر دیتا ہے. لیکن جو غلطیاں اور گناہ کرتے جائیں اور ذرا بھی نہ پلٹیں اللہ کی طرف, تو ایسے کا دل سیل کر دیا جاتا ہے. رکو نمبر 16 جو کہ آیات 120 سے 128 پر مشتمل ہے, اور یہ آخری رکو ہے سورہ نحل کا. آیت نمبر 120 سے 123 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدح کی ہے اس میں کہ وہ یکسو تھے, فرما بردار تھے, موحد تھے اور شرک کرنے والے ہرگز نہیں تھے. آیت نمبر 125 میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے میں لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور ان سے مجادلہ کرو, مباحثہ, ڈیبیٹ کرو اس طریقہ کار پر جو بہترین ہو. یہاں پر یوں تو تینوں ہی چیز کسی جگہ تینوں چیز لگ سکتی ہے. حکمت بھی ہونا چاہیے, نصیحت عمدہ ہونا چاہیے, اور آرگیومنٹ ہو تو عمدہ طریقے سے ہو. لیکن اگر غور کریں تو یہ سماج میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو ڈیل کرنے کے لیے 3 پوائنٹس بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا بتایا گیا حکمت اور عقل و شعور کے ساتھ, تو یہ انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے جو سماج میں, اسے انٹیلیجنسیا بھی کہا جاتا ہے. یہ ان کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ موعظہ نہیں سننا چاہتے, نصیحت اور فلسفہ یہ سب نہیں سننا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے, لاجک اور حکمت اور انٹیلیجنس پہ خوش ہوتے ہیں. تو ان کو جب انٹلیکچوئل مائنورٹی جو سماج کے کریم لوگ ہیں ان کو جب ایڈریس کرو تو حکمت کے ساتھ کرو. دوسرا موعظۃ الحسنہ ہے, تو موعظہ حسنہ یعنی نرم نصیحت وہ عوام الناس کے لیے ہے. جو عام انسان ہوتے ہیں وہ نرم نصیحت سے متاثر ہوتے ہیں. ان کا ذہنی سطح اتنا نہیں ہے کہ ان کو سائنس ٹیکنالوجی سمجھاؤ تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اور ان کو فلسفے پہ سمجھاؤ, بلکہ وہ موعظہ حسنہ پہ زیادہ سمجھتے ہیں. تو ان کے لیے جو طریقہ ہے عوام الناس, جو عام انسان ہے, کم پڑھا لکھا ہے, جنرل جو مڈل لوگ ہیں, تو ان کے لیے یہ طریقہ ہے کہ ان کو نرم نصیحت کرو تو ان کو زیادہ مؤثر ہوگی ان کے لیے. اس کے بعد تیسرا جو طریقہ ہے وہ مجادلہ ہے, یعنی مجادلہ کرو اس طریقے پر جو بہترین ہو. مجادلہ کا مطلب ڈیبیٹ ہوتا ہے. تو جو سماج میں گمراہ کن طبقے ہیں, جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت ہٹ دھرمی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیبیٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف کرنے کی ضرورت ہے بلکہ سماج میں مسلمانوں میں ایک گروپ ایسا ہونا ہی چاہیے جو ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لائق ہو. باقاعدہ انہیں ٹرین کرنا چاہیے ایسے گمراہ لوگوں کو بالکل انٹلیکچوئل لیول پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے. تو
سماج میں 3 طرح کے جو لوگ پائے جاتے ہیں، ایک ہی آیت میں 3 طرح کا ایکسپلینیشن آ گیا کہ ان کو کیسے ڈیل کریں آپ مسلمان۔ آیت نمبر 126 میں ہے، اور اگر تم بدلہ لو اسی قدر جس قدر تم کو تکلیف دی گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی بدلہ لینے کا جو اجازت ہے وہ صرف برابری کا بدلہ ہے، اجازت ہے، حلال ہے، جائز ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے، لیکن برابر کا کرنا ضروری ہے۔ اگر برابر سے کچھ زیادہ بدلہ لے لیا، اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا، تو اب جواب دینے والا ہی ظالم ہو جائے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے جس کو پریفر کیا ہے وہ ہے کہ صبر کرو تو بہتر ہے۔ آیت نمبر 127 ہے، اے نبی آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ تنگی میں پڑیں اس بارے میں جو وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 128 جو کہ آخری آیت ہے، یقیناً اللہ اہل تقوی اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے، بے شک۔ اس کے ساتھ ہی 14واں پارہ مکمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے جوڑ دے اور ہماری زندگی کا برہان اس کو بنا دے، ہمارے عمل کا اس کو راستہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔